سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں اس وقت ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. وہاں کی کیا صورتحال ہے, کراچی میں کیا صورتحال ہے, کون جیت رہا ہے, کون کیا دعوے کر رہا ہے, اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ ٹینشن دوں گا, ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اس حوالے سے اب پی ڈی ایم کے اندر کیا مشاورت ہوئی ہے, بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, اندرون سندھ میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں, کوشش ہوگی کہ آج کے اس مختصر ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, دیگر جو سندھ کے علاقے ہیں, وہاں پہ جو مقامی سطح کے اوپر الیکشنز ہو رہے تھے, بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, اس میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں 2 گھنٹے کا اضافہ کیا جائے وقت میں, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں پہنچ سکے, لیکن وہ 2 گھنٹے کا اس میں اضافہ نہیں ہوا اور 5 بجے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا. اب مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم 70% سیٹیں جو ہیں کراچی میں وہ ہم جیت چکے ہیں, اپنا میئر لے کے آئیں گے. دوسری طرف پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی مقابلہ کر رہی ہے, وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. اب حتمی نتائج تو چند گھنٹوں کے بعد آئیں گے. اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون آگے ہے. مختلف جگہوں کے اوپر مختلف جو امیدوار ہیں جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے وہ آگے ہے. کہیں پہ پی ٹی آئی آگے ہے, کہیں پہ پیپلز پارٹی آگے ہے, کہیں پہ جماعت اسلامی آگے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, اور ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا اور جو بھی جیتے گا وہ اس وجہ سے جیتے گا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. یہاں پہ یہ چیز واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ اس لیے کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے گا. اگر ایم کیو ایم اس کے اندر حصہ لے رہی ہوتی تو لوگ زیادہ شدت سے باہر نکلتے اور ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالتے. اس وجہ سے ان لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا اور یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے. اس کے علاوہ کچھ دیگر جو ان کے تحفظات ہیں ڈی لمیٹیشنز وغیرہ کے حوالے سے, اس میں بھی جائز کچھ ان کے تحفظات ہیں, لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ اب کراچی کا ووٹر, ان کا جو سپورٹر تھا وہ اس طرح ان کے پیچھے نہیں کھڑا. اچھا, تحریک انصاف یہ دعویٰ تو کر رہی ہے کہ ہم کراچی میں جیت جائیں گے, اور ان کی جو وہاں کی قیادت ہے وہ بھی اس طرح کے دعوے کر رہی ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ سندھ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے انتہائی غیر سنجیدہ قسم کی قیادت ہے. وہاں پہ اگر اس وقت کوئی اور ہوتا, وہاں پہ اگر بہتر طریقے سے جماعت کو چلایا جاتا تو آپ یقین کریں کہ نہ صرف کراچی, اس لیے کہ سندھ میں جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ کراچی تک محدود نہیں ہے, اندرون سندھ میں بھی دیکھیں وہاں پہ 15 سال کی حکومت کے بعد سندھ کی کیا حالت ہے. اور ابھی بھی اگر آپ وہاں پہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کوئی مسائل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہاں کی قیادت کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر اسماعیل صاحب جب گورنر تھے تو ان کا کتا ایک دن گورنر ہاؤس کی گاڑی میں جا رہا تھا, وہ ویڈیو وائرل ہوئی. فیصل گوڈا صاحب جب وہاں پہ تھے تو وہ سپورٹس کار میں پھر رہے ہوتے تھے. بھائی آپ کو جب بلدیاتی انتخابات آپ نے لڑنے ہو تو آپ کو 365 دن مقامی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے, ان کے کام کروانے پڑتے ہیں. جماعت اسلامی والے یہ کرتے ہیں, ماضی میں ایم کیو ایم والے بھی یہ کرتے تھے. تو پی ٹی آئی کتنا ان کانٹیکٹ رہتی ہے گراؤنڈ پہ, وارڈ لیول پہ, کتنے لوگوں کے کام کراتی ہے, ان کو جو لوگوں کو وہاں مشکلات ہوتی ہیں اس میں وہ کیا اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ صرف عمران خان کی گڈ ول کے اوپر ان کو ووٹ پڑ جائے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. ہاں, جو جنرل الیکشن ہوگا, یہ میری بات یاد رکھیں, جنرل الیکشن میں کراچی کے اندر پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں نکالے گی. اس وقت کی جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا, لیکن یہ جو مقامی سطح پہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں مقامی مسائل بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج جو ووٹ پڑ رہا ہے وہ کچھ ووٹ تو اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے انتخاب میں بھی احتجاج کا ووٹ پڑ رہا ہے. گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران جب بھی ووٹ پڑا اس میں احتجاج کا ووٹ شامل ہوتا ہے. جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا, اس نظام کے خلاف جو نظام اس کے نتیجے میں آیا, خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں, اس کے خلاف ایک احتجاج کا ووٹ پڑتا ہے. وہ آج بھی پڑا ہے اور وہ عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے پڑتا ہے, ان کی کمپیننگ کی وجہ سے پڑتا ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی بہتر پرفارمنس ہوتی سندھ کے اندر, ان کا جو جماعت کا سٹرکچر ہے وہ کچھ بہتر ہوتا, تو میرے خیال میں کہ اس سے کئی زیادہ وہاں پہ ووٹ, جتنے بھی ابھی ووٹ پڑیں گے اس سے کہیں زیادہ ان کو ووٹ پڑتا تھا. خان صاحب نے
ایک ٹویٹ بھی کی تھی آج اس حوالے سے، جو وہاں پہ بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ لوگ باہر نکلیں، بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کراچی، حیدرآباد اور دادو کی عوام کو میرا پیغام ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ اگر وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ووٹ ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں وہ تو لوگ تو تبدیلی چاہتے ہیں، اور خان صاحب کے کہنے کے اوپر کچھ لوگ تو نکلیں گے، دیگر جماعتوں کے لیڈران کے کہنے کے اوپر کچھ لوگ تو نکلیں گے، لیکن کراچی کے اندر، سندھ کے اندر جس طرح تحریک انصاف کو چلایا جاتا ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، جس سے بھی میرا کسی سے کوئی ذاتی تو کچھ نہیں ہے، ذاتی میرا نہ کسی سے اختلاف ہے، لیکن میں گراؤنڈ پہ جس صحافی سے بات کرتا ہوں، جس شہری سے بات کرتا ہوں، وہ آگے سے یہی کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی غیر سنجیدہ قسم کی لیڈرشپ ہے سندھ کے اندر، اور اگر وہاں پہ لیڈرشپ بہتر ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف بہت بہتر پرفارم کرتی۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کون بہتر پرفارم کرے گا۔ اب عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اپنے انٹرویو کے اندر، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں شہباز شریف کی نیندیں اڑا دوں گا، ان کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی، اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر مشاورت شروع ہو گئی ہے، لندن تک مشاورت ہوئی ہے، اور کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی بھی سندھ کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس طرح مقامی سطح کے یا کوئی دیگر انتخابات ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ سندھ کے اندر، اندرون سندھ، اکثر یہ خبر آتی ہے کہ جی فلانی یوسی میں فلانی جگہ پہ بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ گھر کے اندر اگر آپ 4 لوگ بھی ہوں تو آپ کا اختلاف ہوتا ہے، آپ بلا مقابلہ کسی کی بات نہیں مانتے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک سندھ میں یہ کلچر ہے کہ بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہوتا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ مطلب کہ بلا مقابلہ وہاں پہ، اور اکثر جو بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی معزز رکن ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ دیکھیں یہ سوچنے کی چیز ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن کو پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ کس طرح بلا مقابلہ منتخب ہو گیا؟ کیا پورے اس علاقے میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو اس کو چیلنج کرے آگے سے؟ تو یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایون فاٹا کے اندر بھی بلا مقابلہ کوئی منتخب نہیں ہوتا، کسی بھی جگہ پہ اندرون سندھ جو ہے بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے باقاعدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بلا مقابلہ منتخب نہ ہوگا وہاں پہ ووٹ پڑے، اور یہ کافی عرصے سے سندھ میں اس طرح چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، ان کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اس حوالے سے اب پی ڈی ایم کے اندر، نون لیگ کے اندر آگے پیچھے مشاورت انہوں نے آپس میں کی ہے، اور مشاورت یہ کی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لندن تک اس چیز کے اوپر مشاورت ہوئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کہنے سے پہلے ہی، جی ہاں جی، یہ مشاورت ہوئی ہے کہ عمران خان کے کہنے سے پہلے ہی ہم خود ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ جو ہے وہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ بھی مشاورت ہوئی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ خان صاحب کے کہنے سے پہلے خود ہی، یا صدر صاحب کے کہنے سے پہلے وہ خود ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں اور کہیں جناب آپ سب لوگوں کو بلا کے، اجلاس بلا کے کہیں جناب قومی اسمبلی کے اندر اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو یہ مشاورت ہو رہی ہے، پر خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں اب ان کو ٹف ٹائم دوں گا، ان کی نیندیں اڑاؤں گا، تو نیندیں پتہ نہیں ان کی اڑی ہیں یا نہیں اڑی، لیکن انہوں نے مشاورت ضرور اس کے اوپر شروع کر دی ہے، اور مشاورت یہ ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان ہمارے اوپر سیاسی حملہ کرے، ہم خود اس کا کچھ مقابلہ کرنے کے لیے کچھ کریں۔ پر اینی وے بنیادی مقصد عمران خان کا بھی یہی تھا کہ ان کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹا کے ان کے اپنے سروائیول کے اوپر کروائی جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہے، اور کافی حد تک وہاں پہ اندر اب پریشانی بھی ہے اور بہت زیادہ اضطراب بھی ہے جو پنجاب کے اندر ہوا۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے اندر، نون لیگ کے اندر، ان کے اتحادیوں کے اندر اضطراب تو ہے، لیکن کچھ میرے صحافی دوستوں کے اندر، دانشوروں کے اندر بھی شدید قسم کا اضطراب ہے، جو کہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اب وہ روز کہہ رہے ہیں کہ بھی کہ اسمبلی کیوں نہیں ٹوٹی۔ بھائی تسلی رکھیں، وہ بھی ٹوٹ جائے گی، آپ تو دل پہ ہی لے گئے۔ پر اینی وے یہ تھوڑی سی صورتحال ہے جناب اس وقت ووٹ لینے کی اور ووٹ نہ لینے کی۔ وہاں پہ یہاں پہ یہ مشاورت ہو رہی ہے۔ نون لیگ کے ایک رہنما کے حوالے سے ان کی جماعت کے اندر سے ہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافی ناراض ہیں اور وہ جماعت کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں بھی ان کا نام نہیں لوں گا، اگر وہ خود کچھ کہتے ہیں، سامنے آتی ہے چیز، تو پھر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کر دوں گا۔ لیکن آج یہ اس حوالے سے ان کی جماعت کے ایک اپنے لیڈر نے مجھے بتایا کہ ہمارے کچھ ایک شخصیت ہیں وہ آج کل ہم سے ناراض ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ کون شخصیت ہے؟ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر آگے جا کے وہ چیز میں آپ سے شیئر کروں گا۔ باقی کافی چیزیں
ट्रेंड होती रही, कासिम अली शाह साहब के ऊपर भी बहुत कुछ तनकीद होती रही। उन्होंने गालिबन एक कहा था कि इमरान खान क़यामत के फैसले इस दुनिया में कर रहा है, तो मेरे ख्याल पे इस बयान के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने पीडीएम वालों से बात की हो, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि मैंने इलेक्शन करवाने, पीडीएम कहती है कि क़यामत तक इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन के अंदर पीडीएम को तो क़यामत ही नजर आती है। तो इस वजह से शायद उन्होंने ये कहा हो कि क़यामत के फैसले वो यहाँ पे कर रहा है। बाकी मसला ये है कि इमरान खान कोई अपनी जात के लिए कोई चीज तो नहीं मांग रहा, उसने अपनी जात के अंदर कोई अकड़ तो नहीं दिखाई है। अगर आप इस दुनिया में करप्शन के, चोरी के जो भी फैसले हैं इस दुनिया में अदालतों में नहीं करेंगे, वो क़यामत वाले दिन के लिए तो नहीं आप छोड़ सकते ना, फिर तो दुनिया में अफरा तफरी होगी। तो वो जो कासिम अली शाह साहब का बयान है वो मेरी समझ से तो बालातर है, पर मैं उन बदकिस्मत लोगों में हूं कि मैं शाह साहब की वीडियोस, उनके लेक्चर्स से कभी मुस्तफीद नहीं हो सका, और मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूं कि मैंने आज तक ना उनका कभी कोई लेक्चर सुना, ना कभी उनकी कोई वीडियो देखी। तो शायद इसी वजह से मुझे उनकी बात समझ नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में मुझे अपनी ये बदकिस्मती पे जो है अफसोस ही रहेगा कि मैं कभी उनका सुन नहीं सका। पर एनीवे, अब वो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो रिस्पांस आया है उनके बयान से, उसके बाद तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर फिर उन्होंने अपने मौकिफ के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी की। और अब उनकी कोई मैं वीडियो वगैरह देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले भी पीटीआई को वोट डालता था, घर वालों को भी लेके गया, अब भी डालूंगा। मेरे ख्याल में ऐसे कोई बात नहीं। क्या जरूरी है कि आप पीटीआई को वोट डालें? क्या पीटीआई तनकीद से मावरा है? आप तनकीद करें, और जब जो कोई कर सकता है जायज तनकीद जरूर करें। ये कोई इमरान खान की जात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी जमात तनकीद से मावरा तो नहीं है। लेकिन जब आप ये कंपैरिजन ये कर दें कि जनाब के वो जो उसके मुकाबले में वो बड़े अच्छे हैं, वो मुदब्बर भी हैं, वो उनमें लचक भी है, और इमरान खान में अकड़ भी है और दूसरों में नहीं है, तो फिर वो कुछ लोग आपकी उस राय से मुतफिक नहीं होते और वो फिर अपनी राय देते हैं। और इस वक्त इशू ये है कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसके बयानिए के पीछे खड़ी है। चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई सियासी जमात हो, चाहे कोई सहाफी हो, जो लगता इस तरह है कि वो इमरान खान के ऊपर बेजा तनकीद या जायज तनकीद भी किसी जगह पे कर रहा हो तो अवामी रद्द अमल आता है। क्योंकि जिस तरीके से उसकी हुकूमत गिराई गई है, लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और वो रद्द-ए-अमल आपको आज तक नजर आ रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज तक जो भी इंतखाब हुआ है इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद, उस हर इंतखाब में एहतजाज का वोट पड़ता है, इस निजाम के खिलाफ वोट पड़ता है। और आज कराची में, हैदराबाद में, दादू में भी इस निजाम के खिलाफ बड़ी तादाद में वोट पड़ेगा। लेकिन वहां पे जो तहरीक इंसाफ की कमजोर क़यादत है सिंध के अंदर, गैर संजीदा क़यादत है, उनके लोगों के मुताबिक, वहां की आवाम के मुताबिक जो कहते हैं कि ये क़यादत गैर संजीदा है, अगर ये क़यादत वहां पे गैर संजीदा ना होती, थोड़ी सी बेहतर होती वहां पे उनकी कारकर्दगी, तो इससे भी बड़ी तादाद में वहां पे एहतजाज का वोट पड़ता उन लोगों के खिलाफ, उन कुव्वतों के खिलाफ जिनके हवाले से ये तासुर है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया, यानी पीडीएम, पीपल्स पार्टी और उनके धानी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।